اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی کی اگلی کڑی میں، یعنی اس کڑی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے برکت، خیر و برکت کے عنوان پر۔ تو کچھ سوالات ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کو۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، کچھ سوالات اس سے ملتے جلتے ہیں جو پچھلے ایپیسوڈ میں نہیں ہو پائے تھے، تو انشاءاللہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا طرز عمل جاری رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک محترمہ پوچھتی ہیں کہ کیا خیر و برکت کے لیے زیارت عاشورہ پڑھنا یا زیارت وارثہ پڑھنا، ان میں سے بہتر کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔ زیارت عاشورہ یا زیارت وارث، جس کو ہمارے برصغیر میں زیارت وارثہ کے نام سے کہا جاتا ہے، حالانکہ بہترین نام اس کا زیارت وارث ہے۔ جی، دونوں ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور زیارت عاشورہ عاشور کے دن سے پڑھی جانے ہونے کی وجہ سے اس کا نام زیارت عاشورہ پڑ گیا ہے، اور وہ زیارت وارث جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ زیارت مبسوطہ ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دونوں ہی زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ دونوں کے اپنے اثرات اپنی جگہ پہ، اگر ہدف خیر و برکت ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی زیارت وہ پڑھے اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا سب سے ادنا ترین کام ہے جو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ جی، یعنی امام حسین علیہ السلام کا ہم پر جو حق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اگر ہم حد اقل ان کو ایک سلام کرتے ہیں نماز کے بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم حضرت کو سلام کرتے ہیں، اور دیگر مجالس کے بعد بھی سلام کرتے ہیں، یا کوئی انسان اپنا وتیرہ بنا لے کہ وہ ہر دن زیارت عاشورہ پڑھے یا ہر دن زیارت وارث پڑھے، تو ایک بہترین طریقہ ہے امام علیہ السلام کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، اور ان کی وجہ سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے سے میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، اور وظیفے کے سلسلے سے عرض کروں کہ مرزا تقی شیرازی، جی، سید تقی شیرازی جو علماء میں سے ہیں اور بزرگ مناجع میں سے ہیں، اور سن 1920 اور 30 کے زمانے میں عراق میں جو انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا وہ آپ ہی نے دیا تھا، اور آپ کو انگریزوں نے اس کے لیے زہر دے کے شہید کیا۔ وہ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف میں نماز جماعت پڑھاتے تھے، مرجع اعلیٰ بھی تھے اور نماز جماعت بھی حرم امیر المومنین میں پڑھاتے تھے۔ لیکن آپ کا دستور تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حرم امیر المومنین علیہ السلام میں، تو آپ تکبیر کہنے سے پہلے ایک بار اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آخر یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرجع کا عمل ہے، آخر وہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی روایت میں ہے، کہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور روایت میں ہے کہ نعمت کا استعمال کرنے کا حق اسی کو ہے جو منعم کا پہلے شکریہ ادا کرے۔ یہ نماز ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ہم تک امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں پہنچی ہے، لہٰذا میں پہلے سلام کر کے حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر تکبیر کہہ کر اس نعمت نماز کا استفادہ کرتا ہوں کہ بارگاہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ آج انسانوں کے پاس ہے، خصوصاً مسلمانوں کے پاس ہے، کلمہ توحید جو آج ہمارے پاس ہے، چاہے وہ امام حسین کو امام مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ اذان دے رہے ہیں، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو نصیب ہوا ہے، چاہے وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں یا نہ کریں، چاہے ان کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ جی، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ رسالت، یہ بچا ہی امام حسین کی قربانی سے، لہٰذا ادنا ترین کام امام حسین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام حسین نے ہم کو نماز ہم تک امام حسین کی وجہ سے پہنچی، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ امام حسین کی وجہ سے بچ کے ہمارے پاس آیا، ہم حج کرنے جاتے ہیں، کعبے کا احترام امام حسین نے ہم کو سکھایا اور بتایا اور بچایا، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جتنے بھی اعمال ہم ہر دن انجام دے رہے ہیں یہ سب امام حسین کی وجہ سے ہم تک پہنچے، لہٰذا ہم جو بھی عمل کریں امام حسین کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے۔
جی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ امام کا شکریہ ادا کریں؟ آسان ترین کام یا ادنا ترین کام یہ ہے کہ ہم امام حسین کو یاد کر کے ان کو سلام کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی کمال ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ ہم جب ہم شکریہ کے طور پہ سلام کرتے ہیں، ہم اظہار عقیدت کی بنا پر سلام کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حجت خدا ہیں اور چونکہ وہ اعلیٰ نسب ہیں، چونکہ وہ خود اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، لہٰذا وہ اس سلام کے جواب میں بھی ہمیں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے السلام علیکم ابا عبداللہ، تو السلام علیکم جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہی ہے السلام علیکم ابا عبداللہ. اب علیکم کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بالکل وہی مسئلہ ہے. جی آپ ایک شخص کو سلام کر رہے ہیں نام لے کر. تو اب جس گھرانے نے یہ شریعت ہم تک پہنچائی ہے کہ جواب سلام واجب ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا؟ واہ واہ واہ. یقیناً جواب دے گا. امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں زندہ نہیں ہیں. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، قرآن نے کہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا جسم ظاہری یہاں نہیں ہے، وہ اللہ آپ موجود ہیں، آپ کو مردہ تصور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا باللہ. تو جب آپ سلام کریں گے تو جواب آئے گا. یہ الگ بحث ہے کہ ہم کو سنائی نہ دے، لیکن جواب ہمیں دکھائی کہاں دے گا؟ اپنی زندگی میں دکھائی دے گا کہ ہمارے پاس ہم شر سے محفوظ رہیں، ہمارے پاس خیر و برکت حاصل ہو، ہم اپنے حاجات تک پہنچ سکیں. اسی لیے علماء تاکید کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی سختیوں سے نجات چاہتا ہے تو زیارت امام حسین کی مسلسل تلاوت کیا کرے. اور سید رشتی کا واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے طولانی ہے، جس کے اندر حضرت کی جب ملاقات ہوئی سید رشتی تو آپ نے یہی کہا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو، زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو، زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو. 3 بار آپ نے یہ جملہ دہرایا. لہٰذا ہمیں یہ وظیفہ بنانا چاہیے کہ ہم زیارت عاشورہ یا امام حسین کی کوئی بھی زیارت کی تلاوت کیا کریں، یعنی امام کو سلام کیا کریں. لیکن اس میں بھی جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا تھا کہ اس میں بھی اگر ٹھہراؤ لا سکیں، یہ ہمارا ہدف نہ ہو کہ ہم تیزی سے پڑھتے جائیں اور زیارت تمام ہو جائے. ہم چاہے 2 جملے کہیں امام سے، لیکن اس طرح کہیں جیسے ادب سے کسی کو آپ سلام کرتے ہیں. آپ کسی کے دربار میں جا کے اس کو تیزی سے خطاب کرتے نہیں چلے جاتے، ادب کے ساتھ لحاظ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ہم امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں تو امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں. جی تو آپ امام حسین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کیسے گفتگو کریں گے؟ یہ زیارت ان سے گفتگو ہے. آپ ان کو سلام کر رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، اے فرزند زہرا آپ پر سلام ہو، اے فرزند امیر المومنین آپ پر سلام ہو، اے فرزند رسول اکرم آپ پر سلام ہو. اور آپ دیگر جو مصائب ان پہ گزرے ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. یہ ایک خلاصہ ہے زیارت کا. تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو جس طرح ایک شریف انسان کو ایک شریف النفس سے، ایک اعلیٰ سے گفتگو کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح ہمیں زیارت کی تلاوت کرنی چاہیے. ہدف بھی آپ کو حاصل ہوگا، لیکن تب جب آپ اس زیارت کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، عظمت کو جانتے ہوئے صحیح معنی میں اس کی تلاوت کریں گے. سبحان اللہ. عظیم حیدر صاحب کا بہت خوبصورت سوال ہے. کہتے ہیں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک حضرت وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں ان پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس سے پناہ مانگتے رہے. مطلب یہ لفظ بلفظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اور رہنمائی فرمائیں کہ اس اعلیٰ درجے پر فائز شخص جب مصیبت میں گھرا تو اس کو ہم اپنی طرح سے کیسے عبرت سمجھیں؟ امام حسین علیہ السلام جو پناہ مانگ رہے تھے وہ انسانوں سے پناہ نہیں مانگ رہے تھے، جی خداوند عالم سے مدد مانگ رہے تھے. یا انسانوں کو اپنی مدد کے لیے اگر پکار رہے تھے تو حجت کو تمام کر رہے تھے، کیونکہ زمین کے اوپر جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے خداوند عالم نے ایک سسٹم رکھا ہے. اس سسٹم سے باہر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. امام حسین کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، انسانوں کو مدد کی ضرورت تھی کہ وہ آ کر امام حسین کی مدد فرمائیں. اور خداوند عالم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ امام حسین معجزے کے ذریعے سے معاملات کو حل نہیں کریں گے، ورنہ امام حسین معجزے کے ذریعے سے تمام معاملے کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. یہ کہنا کہ امام حسین چونکہ خود مدد مانگ رہے تھے لہذا دوسرے کی مدد کیا کریں گے، یہ وہی پیور وہابی عقیدہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں جو خود دوسرے کا محتاج ہے. اولاً امام حسین محتاج نہیں تھے، امام حسین حجت تمام کر رہے تھے تاکہ کل کوئی انسان یہ نہ کہے کہ کاش حسین نے ہمیں پکارا ہوتا تو ہم حسین علیہ السلام کی مدد کر دیتے. نہیں، امام حسین نے یہ جملے استغاثہ بیان کر کے یہ حجت تمام کی ہے.
اسی لیے جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں رہ کر امام کی طرف سے تیر چلائے، اور چونکہ اس نے یہ عہد کیا تھا امام حسین سے، یعنی معاہدہ کیا تھا کہ جب مجھے لگے گا کہ اب میرے تیر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا میرا رہنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو میں چلا جاؤں گا۔ امام کے پاس وہ آیا کہ میرے پاس جتنے تیر تھے میں نے آپ کے لیے چلا دی، آپ کے دشمنوں میں سے اتنوں کو واصل جہنم کیا، اتنوں کو زخمی کیا، اب میرے پاس تیر نہیں ہے اور اب میرے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا میری اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کہاں چلے جاؤ؟ روز عاشورہ۔ لیکن امام نے اس جملہ ہے کہا کہ اتنی دور لیکن چلے جانا کہ جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر میری صدائے استغاثہ سن کے تم میری مدد کرنے نہیں آئے تو پھر میری شفاعت تمہیں وہیں بچا پائے گی، یعنی تمہارے لیے میری پھر شفاعت نہیں ہے، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور وہ شخص چلا گیا۔ تو صدائے استغاثہ کا بلند کرنا حجت کو تمام کرنا تھا، سبحان اللہ، تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ کاش حسین نے ہم کو پکارا ہوتا۔ حجت کو تمام کرنا ہے کہ اگر اب تم نے حسین ابن علی کی مدد نہیں کی تو گویا پھر تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، یعنی جن تک یہ خبر پہنچی اور انہوں نے مدد نہیں کی، یہ سامنے جو لوگ امام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو لیے واضح ہو جائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ یا استغاثہ بلند کرنا حجت کو تمام کرنا ہے، نہ کہ صحیح معنوں میں مدد طلب کرنا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا ہے خدا کو قرض دو، تو خدا کو قرض کی کہاں ضرورت ہے؟ جی، خدا کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو قرض کی ضرورت ہے، لیکن خداوند عالم اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو۔ تم نے دوسرے کی مدد کی، گویا خدا کو قرض دیا ہے، تم نے فقیر کو دیا گویا خدا کو دیا، جبکہ خدا کو ضرورت ہی نہیں، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، عمل کے خلوص کی وجہ سے نسبت دے رہا ہے۔ امام حسین مدد کے لیے اس لیے نہیں پکارے ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی مدد کرنا چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ کاش آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، جی، یا جو سامنے کھڑے ہیں ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور حق واضح ہو جائے اور باطل سرنگوں ہو جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اور جہاں تک مدد مانگنے کی بات ہے غیر خدا سے، ہم امام حسین علیہ السلام یا دیگر سے جب مدد مانگتے ہیں تو ان کو خدا سے الگ کر کے مدد نہیں مانگتے، ہم حجت خدا سمجھ کر مدد مانگتے ہیں، ہم ولی اللہ سمجھ کر مدد مانگتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام خداوند عالم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یا وجیحن عند اللہ کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آپ خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں اس لیے ہماری شفاعت، یعنی خدا سے الگ نہیں ہے، خدا نے یہ مقام آپ کو دیا ہے، بے شک، تو خدا نے چونکہ عطا کیا ہے یہ مقام، لہٰذا خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں خدا الگ یہ الگ الیاذن باللہ تو یہ جملہ جو غلط ہوتا، لیکن ہم دنیا میں زندگی میں 1000 دفعہ ایسے عمل انجام دیتے، آپ زمین پہ گر جائیں، کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے یا آپ کسی سے کہے اپنا ہاتھ اٹھائیے کہ کوئی آپ کا ہاتھ اٹھا لے پکڑ لے اور آپ کو اٹھا دے، تو کیا یہ شرک ہے؟ خداوند عالم نے سسٹم یہ بنایا کہ میرا ہاتھ نہیں آئے گا، انسانوں کا ہی ہاتھ ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے آئے گا، ہاں لیکن اگر کسی زمین پہ گرے ہوئے کو تم اٹھاؤ گے تو میں تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ کسی سے مدد تم طلب کرو گے کہ مجھے اٹھا لیجئے، اگر یہ سوچ کے مدد کر رہے ہو کہ یہ الگ ہے، یہ بے نیاز ہے، اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہاتھ کافی ہے میرے لیے، یہ شرک ہوگا۔ لیکن اس کو خدا نے طاقت دی ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا سے اپنے آپ کو مستثنا کر رہے ہیں، بلکہ خدا کی عطا کردہ طاقت کو ہی آپ آواز دیتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کی مدد کرے۔ لہٰذا ہم زندگی میں ہزاروں عمل ایسے انجام دیتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ یہی حضرات جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کسی چیز کو چومیے نہیں ہو، کسی چیز کو وسیلہ نہ بنائیے ہو، کسی چیز کو مدد کے لیے نہ پکاریے، انہی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگان نے مختلف کام انجام دیے ہیں جو بالکل اسی طرح ہیں جیسے ہم انجام دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیکن آپ مفہوم کو غلط طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین سے کہیں بحث ہو رہی تھی، آقا میں اس کو پورا آپ اس کو کیجیے گا، معذرت، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے سوال اٹھتے ہیں ادھر سے جب بھی تذکرہ وسیلے کا ہوتا ہے تو قرآن کی وہ آیت کو بتا دیں کہ جس میں وسیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ تو وسیلہ کس کو؟ وسیلہ الگ نہیں ہے،
پہنچنا خدائی تک ہے. جی. اب کون وسیلہ بن سکتا ہے؟ آپ کس کو وسیلہ بنائیں گے؟ آپ اسی کو وسیلہ بنائیں گے جو اس عمل کو یا اس بات کو پہنچانے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور وہاں اس کی سفارش کی کوئی ویلیو ہو. جی. میں ایک آسان مثال دے رہا ہوں. آپ کو شہر کے کمشنر سے کام ہو یا اسٹیٹ کے منسٹر سے کام ہو تو آپ اس کے پاس کس کی سفارش لے کے جائیں گے؟ جس کی ویلیو ہو اس کی نظر میں کچھ. جی. آپ کسی سڑک پہ چلتے ہوئے ایسے آدمی کی سفارش لے کے نہیں جائیں گے. آپ ایک ایسے آدمی کی سفارش لے کر جائیں گے کہ جس کا مقام اس کی نظر میں اہمیت رکھتا ہو. تو بارگاہ الہی میں اس نے جب کہا میرے لیے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ کون ہے؟ وہ لوگ، وہ ذوات جو خداوند عالم کے نزدیک عظمت رکھتی ہیں، جن کے شان میں وہ سورہ حلقہ کو نازل کرتا ہے، جس کو وہ کبھی کوثر کہتا ہے، جن کو کبھی وہ طٰہٰ کہتا ہے، جن کو کبھی یاسین کہتا ہے، جن کے اعضائے مبارک کی قسم کھاتا ہے. جی. ان کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں. روایات میں ہے، علماء نے لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ خلیفہ ثانی نے جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کو بلا کہا کہ آپ جا کے بارگاہ خداوندی میں دعا کیے کہ یہ حل ہو جائے. یا بارگاہ رسول میں یا روضہ رسول پہ بعد شہادت رسول روضہ رسول پر جا کر دعا کی. جناب اویس قرنی سے بھی کہا تھا خلیفہ ثانی نے. اس طرح کے بہت سے واقعے ہیں. جناب اویس قرنی سے کہا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے، خود عباس سے کہا ہے کہ آپ رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کریے. جی. آپ کے وسیلے سے ہم لوگ کو یہ نجات ملے کہ ہم رسول کے چچا کی موجودگی میں یہ دعا کر رہے ہیں. البتہ اس میں ایک اور سیاست ہے کہ آخر رسول کے چچا کو آگے بڑھا کر کیوں بات کی جا رہی تھی، اور خاندان رسول کے سگی اولادیں وہاں موجود تھیں لیکن ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا رہا تھا. وہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال وسیلے کے وہ قائل تھے. بارگاہ رسالت میں آپ بعد دفن رسول مزار پیغمبر کا وسیلے سے دعا کہ بارگاہ خداوندی میں وسیلہ ہے اس قبر کا اور اس روضہ انور کا کہ وہ ہمارے لیے باران رحمت نازل فرمائے. یا یہ عباسیوں کا خلیفہ ہارون جب مدینے گیا ہے اور اس نے وہاں پوچھا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرف رخ کر کے دعا کروں، مکے کی طرف رخ کروں یا قبر پیغمبر کی طرف رخ کروں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ قبر پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہو، تم قبر پیغمبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وسیلہ تلاش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس شخصیت کو اللہ کے نزدیک عظیم سمجھتے ہیں. تو اس کی عظمت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے وسیلہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا وسیلے کے طور کے اوپر اس کا نام لے رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جب، تو اس کا معنی ہی ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے اس کو عظمت حاصل ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. لہٰذا یا ولی اللہ ہے تو اللہ کا ولی ہے، لہٰذا ہم جس کو بھی وسیلہ بناتے ہیں اس کو عظمت اللہ ہی نے عطا کی ہے. سبحان اللہ. اور خداوند عالم نے سسٹم یہ بنایا ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں ماں باپ کے وسیلے سے آتے ہیں. خداوند عالم قادر مطلق تھا، وہ ہر انسان کو جس طرح آدم کو خلق کیا تھا ہر انسان کو خلق کر سکتا تھا. بے شک. ضرورت پڑنے پہ جناب عیسیٰ کو خلق کیا بغیر باپ کے. ماں کا ظرف استعمال کیا لیکن باپ کا استعمال نہیں کیا، بغیر باپ کے خلق کیا. جناب آدم کو تو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، جناب حوا کو تو بغیر ماں باپ کے خلق کیا. ہر انسان کو خدا خلق کر سکتا تھا. کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی آ جاتی؟ نہیں آتی. لیکن اسے سسٹم بنائے. یہ انسان عبرت کا مقام ہے. یہ انسان جب بطن مادر سے پیدا ہوا اور باپ کے نطفے سے خلق ہوا، تب تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتا اور اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا. اگر ہر ایک اپنے آپ خلق ہوا ہوتا، یعنی خداوند عالم ہر ایک کو بغیر کسی ربط کے خلق کرتا، تو جب بغیر ربط کے یہ ایک دوسرے سے اتنی دور و متنفر ہیں، جب ربط ان کے درمیان ہے، ایک دوسرے سے دوری چاہتے ہیں اور متنفر ہیں اور صلہ رحم کرنے کے قائل نہیں اور قطع رحم کرتے ہیں، تو جب ان میں کوئی ربط ہی نہ ہوتا تو انسانیت کس طرح سے آگے بڑھتی اور کس طرح سے سماج تشکیل پاتا. لہٰذا وسیلہ ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے سے ربط باقی رہے، اور یہ تمام چیزیں خداوند عالم کی ہی حکم سے اور اس کے ہی کرم سے ہم استعمال کرتے ہیں. آقا ابھی ایک بات آپ کر رہے تھے بیچ میں، کوئی ایک واقعہ تھا جو بیان کر رہے تھے،
اگر اس کو بھی کنٹینیو کر دیں تو ہماری پوری گفتگو جو ہے اپنی قیام پذیر ہو جائے گی۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عالم دین جنت البقیع زیارت کرنے گئے، یہ آل سعود نے جس کو برباد کر دیا، اور خدا ان کو نیست و نابود فرمائے الہی آمین، الہی اور آمین۔ جلد سے جلد روضہ بقیع کی تعمیر فرمائے اور ہمیں سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ یہ وہاں موجود تھے، اور وہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہابی علماء جو ہیں وہ آ کر گفتگو کرتے ہیں، یا ان کی طرف سے لوگ آ کر اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں اور شرک اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے یہی بات کہی کہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم خدا سے ایسے ہی مانگ سکتے ہو، اور خدا بغیر اس کے عطا کر سکتا ہے، اور اس طرح کی بات اس نے کی۔ تو ان شیعہ عالم دین نے صرف ایک کام کیا، اور اپنا قلم اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، زمین پہ پھینک دیا قلم، اور اس کے بعد کہا کہ اب اللہ سے کہو کہ لا کے یہ مجھے دے، یہ قلم اٹھا کے مجھے دے۔ واہ! وہ یہ کہا تھا کہ اس وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا قلم اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، کہا کہو اللہ سے لاؤ، میں نہیں مکارتا اہل بیت کو، تم اللہ سے کہو کہ لا کے دے دے، تم یا اللہ کے قائل ہو یا اللہ کہہ کے بلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے اس کے بعد آپ اٹھے جھکے اور اپنا قلم اٹھا کے اپنی جیب میں رکھا، کہا میں محتاج ہوں اس کی مدد کا، لیکن وہ عظیم ہمیشہ محتاج نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے قلم لا کے میری جیب میں رکھے، اس نے بہت سے طریقے دیے ہیں، مجھے طاقت دی ہے کہ میں یہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ سکتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ قلم اٹھانے کے لیے خداوند عالم آئے۔ تو اگر میں ایک دعا کر رہا ہوں، یا اس نے اس طرح کا جسارت کی تھی کہ یہ حضرات اپنی مدد نہیں کر سکتے، یا یہ حضرات اس لکڑی کو نہیں اٹھا سکتے، یہ حضرات مثلا قلم کو نہیں اٹھا سکتے، تو ظاہری طور پہ خدا بھی نہیں اٹھا رہا ہے، تو یہ ذلیل نہیں بنے گی کہ چونکہ وہ قلم نہیں اٹھا کے مجھے دے رہے ہیں لہٰذا کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی قلم اٹھا کے نہیں دیتا کسی کو، تو کیا اللہ مدد نہیں کرتا ہے؟ نہیں، اس نے طاقت دی ہے مجھے کہ تم اٹھاؤ قلم، جی، اسی طرح اس نے ان کو مقام دیا ہے کہ ان کی شفاعت سے میں تمہاری بات کو سنوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ یقیناً اس طرح کے واقعات ہم تمام لوگوں کے لیے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے جن کے سامنے سوالوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں وسیلے کے سلسلے سے، عقیدے کے سلسلے سے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح و سالم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ ناظرین، اگلی کڑی میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔